السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے مردہ گائے کا گوشت۔ منظر کشی، بستی کا سکون اور رحمت کی ممتا۔ یہ قصہ ایک ایسے دور کا ہے جب انسانوں کے دلوں میں کسی حد تک مروت باقی تھی مگر حرص و ہوس کے سائے میں منڈلا رہے تھے۔ رحمت ایک ایسا کسان تھا جس کے چہرے کی جھاڑیاں اس کی محنت کی گواہی دیتی تھیں۔ اس کے پاس ایک سفید رنگ کی گائے تھی جسے وہ پیار سے گوری کہتا تھا۔ گوری صرف ایک جانور نہیں تھی بلکہ رحمت کے یتیم بچوں کے لیے ماں کی طرح تھی۔ وہ اس کے گلے میں گھنٹی باندھتا، اسے نہلاتا اور خود بھوکا رہ کر بھی اسے ہرا چارہ کھلاتا۔ وہ سیاہ رات، آسمانی بجلی کا قہر۔ ایک رات موسم نے اچانک کروٹ لی، کالی گھٹائیں چھا گئیں اور ایسی کڑکدار بجلی چمکی کہ زمین لرز اٹھی۔ رحمت اپنے کچے گھر میں بچوں کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور باہر باڑے سے گائے کی ایک دردناک چیخ ابھری جو سسکتے خاموش ہو گئی۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو رحمت نے دیکھا کہ گوری بے جان پڑی تھی۔ بجلی کے جھٹکے نے اسے موقع پر ہی ہلاک کر دیا تھا۔ رحمت کے لیے منظر ایسا تھا جیسے اس کی دنیا لٹ گئی ہو۔ وہ اس کے ٹھنڈے بدن سے لپٹ کر زارو قطار رونے لگا۔ بستی کے لوگ جمع ہو گئے، سب افسوس کر رہے تھے مگر سیٹھ بختیور کی آنکھوں میں افسوس نہیں بلکہ ایک حساب کتاب چل رہا تھا۔ شیطانی منصوبہ اور سودے بازی۔ سیٹھ بختیور آگے بڑھا اور رحمت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، دیکھو رحمت، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب یہ لاش یہاں پڑی رہی تو بدبو پھیلے گی اور تجھے اسے ٹھکانے لگانے کے لیے الٹا پیسے دینے پڑیں گے۔ میں تجھ پر احسان کرتا ہوں، یہ مردہ گائے مجھے دے دے، میں اس کی کھال کے کچھ پیسے تجھے دے دوں گا تاکہ تیرے بچوں کا کچھ ہفتوں کا راشن آ جائے۔ انسانیت کا قتل، مردہ گوشت کی تجارت۔ سیٹھ بختیور نے اپنے وفادار لیکن بے ضمیر نوکر کالو کو حکم دیا، اسے بستی کے عقبی حصے میں لے جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ مردہ ہے، اس کا گوشت صاف کرو اور شہر کی بڑی منڈی میں تازہ ذبح کہہ کر بیچ دو، یاد رہے منافع آدھا آدھا ہوگا۔ لالچ نے کالو کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دی۔ اندھیری رات کے سائے میں اس معصوم جانور کے گوشت کو الگ کیا گیا جو پہلے ہی آسمانی بجلی کی وجہ سے زہریلا ہو چکا تھا۔ شہر کے قصابوں نے سستا مال دیکھ کر ہاتھوں ہاتھ خریدا اور یوں وہ زہریلا گوشت پورے علاقے کے کچن تک پہنچ گیا۔ مکافات عمل جب اپنا ہی گھر جلا۔ اگلے دن سیٹھ بختیور کی حویلی میں جشن کا سماں تھا۔ سیٹھ کی بیٹی کی منگنی کی خوشی میں بڑا کھانا تیار کیا جا رہا تھا۔ سیٹھ نے غرور سے کہا، آج سب سے عمدہ گوشت پکنا چاہیے۔ بدقسمتی دیکھیں کہ سیٹھ کے نوکر نے وہی ارزاں گوشت منڈی سے خرید لیا جو سیٹھ نے خود سپلائی کیا تھا۔ شام ہوتے ہی حویلی میں چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ سیٹھ کا اکلوتا بیٹا اور بیٹی گوشت کھاتے ہی پیٹ کے شدید درد سے تڑپنے لگے، ان کے چہرے نیلے پڑنے لگے۔ صرف سیٹھ کا گھر ہی نہیں، بستی کے کئی اور گھروں میں بھی ماتم چھا گیا۔ حکیم صاحب کو بلایا گیا، انہوں نے نبض دیکھتے ہی کہا، سیٹھ صاحب، یہ کسی زہریلے اور مردہ جانور کا اثر ہے، زہر خون میں پھیل رہا ہے۔ سیٹھ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اسے یاد آیا کہ اس نے رحمت سے مردہ گائے خریدی تھی۔ اس نے چیخ کر کہا، میں نے تو وہ گوشت دوسروں کے لیے بھیجا تھا، میرے گھر کیسے آ گیا؟ حکیم نے سرد آہ بھر کر کہا، سیٹھ، بدی کی جڑ ہمیشہ اپنے ہی سین میں اگتی ہے۔ توبہ اور ندامت۔ سیٹھ دیوانہ وار رحمت کے گھر کی طرف بھاگا۔ رحمت وہاں اپنی گائے کی خالی رسی پکڑے خاموش بیٹھا تھا۔ سیٹھ اس کے پاؤں میں گر گیا اور داڑھیں مار کر رونے لگا، رحمت، مجھے معاف کر دے، میں نے تیری گائے کا گوشت بیچ کر لوگوں کو زہر دیا اور آج وہی زہر میرے بچوں کے حلق میں ہے۔ رحمت نے بڑے صبر سے اسے دیکھا اور کہا، سیٹھ صاحب، میں نے تو غربت میں اپنی گائے کھوئی تھی، آپ نے تو امیری میں اپنا ایمان ہی کھو دیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ زہر جان لیوا ثابت نہ ہوا، لیکن سیٹھ کے بچوں کو صحت یاب ہونے میں مہینوں لگ گئے۔ اس واقعے نے سیٹھ بختیور کو بدل کر رکھ دیا۔ اس نے اپنا آدھا مال غریبوں میں بانٹ دیا اور رحمت کو ایک نہیں بلکہ 5 بہترین گائیں لے کر دی، مگر وہ ندامت کے داغ اس کے دل سے کبھی نہ دھل سکے۔
اخلاقی سبق۔ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان جو دوسروں کے لیے بیج بوتا ہے وہی فصل اسے خود کاٹنی پڑتی ہے۔ سیٹھ نے دوسروں کے بچوں کو بیمار کرنے کے لیے مردہ گوشت بیچا، لیکن قدرت کا نظام ایسا گھوما کہ وہی زہریلا گوشت اس کے اپنے بچوں کے سامنے دسترخوان پر سج گیا۔